سیاسی گرما گرمی کے بعد دہشت گردی کے واقعات حکومت کے لیے چیلنج بن رہے ہیں۔ کراچی میں مولانا عادل کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے بعد علماء نے پورے ملک میں ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ علماء ایکشن کمیٹی نے 2 دن پہلے حکومت کو مولانا عادل اور ان کے ڈرائیور کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے 48 گھنٹوں کی مہلت دی تھی، جو آج ختم ہو گئی ہے، اور نہ کوئی گرفتاری ہوئی، نہ ہی کسی ذمہ دار کا تعین ہو سکا۔ اسی لیے آج علماء ایکشن کمیٹی نے جمعے کو ملک بھر میں پرامن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ علماء کے اعلان کے مطابق 48 گھنٹے گزرنے کے بعد قاتلوں کی گرفتاری یا نشاندہی نہ کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم صبر پر قائم ہیں اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے جمعے کو ملک بھر میں پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے تو حکومت سے، انتظامیہ سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں اور پرزور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کو 48 گھنٹے گزرنے کے بعد نہ نشاندہی ہوئی، نہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم نے ہی لاشیں اٹھانی ہے، ہم نے ہی ملک کو بچانا ہے، ہم نے ہی صبر کرنا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ادھر سندھ تاجر اتحاد نے علماء کمیٹی کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تاجر رہنما جمیل پراچا کا کہنا ہے کہ مجرموں کی عدم گرفتاری پر علماء کو احتجاج کرنے کا پورا حق ہے، جبکہ چیئرمین کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا کہنا ہے کہ مولانا عادل کے قتل پر پورا شہر دکھی ہے۔ ایک جانب حکومت کی غفلت پر علماء برہم دکھائی دے رہے ہیں، دوسری جانب سندھ پولیس کی جانب سے مولانا عادل کے قتل کی تحقیقات کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کریں گے۔ کمیٹی کے دیگر افسران میں ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد، ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی اور ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ شامل ہیں۔ یہ تحقیقاتی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر آئی جی سندھ کو پیش رفت سے آگاہ کرے گی۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان اور ان کے ڈرائیور کے قتل کا مقدمہ تھانہ شاہ فیصل کالونی میں درج کیا گیا۔ ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی کی مدعیت نے مقدمے میں قتل اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں، لیکن علماء حکومت کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں، اسی لیے ہڑتال کی کال دی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت کے لیے بھی انتہائی تشویشناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر علماء کو اعتماد میں نہ لیا گیا، ان کے تحفظات کو فوری طور پر دور نہ کیا گیا، تو اگلے مرحلے میں یہ احتجاج شدت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ علماء ایکشن کمیٹی اپنے 2 روز پہلے کے اعلامیے میں علماء ایکشن کمیٹی اس بات کا اشارہ بھی دے چکی ہے کہ جس میں کہا گیا تھا اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ملک گیر پہیا جام ہڑتال کے ساتھ احتجاجی مظاہرے اور جلسے جلوس بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب اپوزیشن حکومت کے خلاف دباؤ بڑھا رہی ہے یا سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اب علماء بھی حکومتی اقدامات کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اندیا دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید دیں گے کوارڈینیٹر علماء ایکشن کمیٹی مولانا اللہ داس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر جب سے آپ نے یہ کال دی ہے باقاعدہ طور پہ ہڑتال کی اور آپ کا الٹیمیٹم بھی ختم ہوا، کیا اس کے بعد سے لے کے اب تک حکومت نے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس مطالبے پر کہ مولانا کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا اور بہت جلد پکڑا جائے گا؟ میرے نام کے ساتھ زیادہ جو معروف ہے وہ قاری الاداد ہے۔ جی میں بہت معذرت کے ساتھ قاری الاداد صاحب جی ہاں میرا معروف اسی طریقے سے ہے۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ اس وقت تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا، ہمیں کوئی ایسی امید کی کرن نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ بڑے تحمل کے ساتھ سوچ بچار کر کے ہماری ایکشن کمیٹی نے، میں بحیثیت کوارڈینیٹر کے ان کے ساتھ مشاورت کر کے پھر ہم نے یہ ہڑتال کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور ہم نے اپنے پریشانی کا اظہار بھی کیا ہے اور صبر اور تحمل کا ہم مظاہرہ بھی آپ کے سامنے ہے ہم نے کیا ہے، ورنہ جنازے کے وقت بھی کوئی نہ کوئی شکل ہو سکتی تھی، لیکن ہم ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، امن کے دامن کو ہم ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے ملک کے ساتھ وفا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، نہ کہ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کا یا ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا۔ ہم اس کے اوپر کاربند ہیں۔ اگر حکومت کی پیش رفت بہت اچھی انداز میں ہوتی ہے
تو انشاءاللہ ہم پورا تعاون کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں. ہم انتشار پسند لوگ نہیں ہیں, ہم امن پسند ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قاری الداد صاحب, کیا اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں, کیا حکومت اور انویسٹیگیشن جی. ٹیم نے آپ کو ان تحقیقات سے آگاہ کیا, یا مولانا عادل کے گھر والوں کو اس تحقیقات سے آگاہ کیا, ان کو اطمینان میں لینے کی, ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن صاحب بہت ذمہ دار آدمی ہیں, اور ہماری ملاقات آئی جی صاحب بھی تشریف لائے تھے, مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, ہم سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے ہمیں اس وقت تو کہا تھا کہ ہم کریں گے, لیکن اس وقت تک دوبارہ ان کا ہمارا اس ٹاپک پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا, نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے. اگرچہ میری آج بھی غلام نبی میمن صاحب ایڈیشنل آئی جی جو ہیں بہت اچھے آدمی ہیں, آج میری ان سے ویسے بات ہوئی ہے خیر خیریت کی حد تک, لیکن ایسا کوئی اندیا انہوں نے نہیں دیا کہ ہم کہاں تک پہنچے, ہمارا دائرہ وسیع ہوا یا وہیں کا وہیں ہے, ہم نے شروع کیا یا نہیں کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے بھی سوال ان سے پوچھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. قاری صاحب, کیا یہ ہڑتال جو ہے یہ سندھ کی حد تک محدود ہے یا پورے پاکستان میں کی جائے گی, اور کیا اس ہڑتال میں علماء کے علاوہ دیگر تنظیمیں بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہیں, جیسے تاجر تنظیمیں ہیں؟ جی, ہمیں یقین تو دلایا ہے, اور انشاءاللہ کیونکہ لوگوں کے اندر ہم سے زیادہ جذبات ہیں کہ روز روز اس قسم کے قتل و غارت کے جو معاملات ہوتے ہیں اور علماء کو جو اس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے. مولانا عادل خان صاحب جو تھے, ذاتی طور پر انہوں نے جو کام کیا ہے, انہوں نے اتحاد اتفاق پر اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر, جغرافی سرحدیں, نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ کوشاں تھے. انہوں نے کراچی سے لے کے چترال گلگت تک تمام مسالک کو بھی اعتماد میں لیا اور اتحاد اتفاق کی فضا قائم کی ہے. وہ یہی کچھ کرتے رہے پوری زندگی, اور وہ خالی مولانا ڈاکٹر عادل خان نہیں تھے, بلکہ وہ ایک انجمن تھے, وہ ایک شخصیت تھے, وہ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تھے. ان کے ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں شاگرد پھیلے ہوئے ہیں, بہت بڑے آدمی تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جی قاری صاحب, میں عرض یہ کرتا چلوں کہ کیا دوبارہ وہ سوال تشنا رہ گیا, کیا ہڑتال ملک گیر ہوگی؟ پورے ملک میں اس کی کال دی گئی ہے. ایک دوسرا, یہ اس کا طریقہ کار کیا ہو گیا؟ کیا اس دوران جلسے جلوس بھی ہوں گے, مطلب جلسہ بھی کیا جائے گا مختلف شہروں میں, یا صرف ہڑتال ہوگی اور اس میں کاروبار بند ہوگا, ٹرانسپورٹ بند ہوگی؟ اس کے لیے ابھی ہم نے کوئی کلیتاً فیصلہ, مکمل فیصلہ نہیں کیا. یہ ہم ایک آدھ دن کے بعد فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس دوران اگر تحقیقات مثبت انداز میں آگے بڑھتی ہیں اور آپ کی تسلی بھی ہوتی ہے, تو کیا ہڑتال کی کال واپس بھی لی جا سکتی؟ نہیں, اگر ہماری تسلی ہوتی ہے اور انتظامیہ تسلی کرتی ہے, ہم سے رابطہ کرتی ہے, تو پھر ہماری پوری کمیٹی جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے سوچ بچار کرے گی. میں اکیلا فیصلہ نہیں کروں گا, بلکہ پوری کمیٹی مل کر فیصلہ کرے گی. اچھا قاری صاحب, خدا نہ خواستہ اگر حکومت ناکام ہوتی ہے اپنا وعدہ پورا کرنے میں, تو اس ہڑتال کے بعد کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہڑتال کے بعد بھی اگر حکومت ناکام رہتی ہے تو اس کے بعد کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اس کے بعد ہم لائحہ عمل بنائیں گے تو آپ کو بتائیں گے نا. ابھی ہم نے لائحہ عمل سوچا ہی نہیں, تو ہم قبل از وقت کیسے ہم کلیئر کریں؟ اچھا وہ جی بالکل. اچھا علامہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, کیا یہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں سندھ میں, خاص طور پہ کراچی میں جو علماء کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اس پہ کیا اس مولانا عادل کے قتل سے پہلے, ان کی شہادت سے پہلے, کیا کبھی ڈسکس نہیں ہوئے سندھ گورنمنٹ سے کہ سیکیورٹی کم ہے, تھریٹ زیادہ ہے, ابھی بھی خطرات لاحق ہیں, سیکیورٹی نہیں دی جا رہی؟ وہ تو اصل میں دیکھیں جی, حکومت ہماری جو ہے ماشاءاللہ وہ حکومت آخر کر رہی ہے. ان کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے, ہمارے بتائے بغیر بھی ہونی چاہیے, کہ ملک کے امن امان کو قائم رکھنے کے لیے جب علماء دشمن لوگ اور دہشت گرد جو ملک کے اندر انتشار افتراق پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو حکومت ان چیزوں سے پوری طرح باخبر ہے. اور کبھی کبھار کئی دفعہ تقاضا بھی ہوتا ہے
اور کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اس کا رزلٹ نہیں آتا، جس کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کی شہادت پر آپ کے سامنے، میرے سامنے، پورے ملک کے سامنے، پوری انتظامیہ کے سامنے آیا ہے۔